جی السلام علیکم، میں ہوں حافظ عباس علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی ہمارے ملک میں مئی کا جو مہینہ تھا وہ بڑا ہی کروشل اور بڑا ہی تکلیف دہ ایک منتھ تھا، اور خاص طور پہ پہلے دو ویک تھے اس کے 9 مئی کے واقعات، 9 مئی کے جو سانحات ہوئے ہیں اس نے اوور آل ایک جو ہمارے پورے ملک کے اندر، ہماری پوری قوم کے اندر ایک بڑی تشویش پیدا کی۔ جس طرح کا ایک رد عمل آیا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد، ایز اے پولیٹیکل لیڈر اگر دیکھا جائے تو ایک پولیٹیکل لیڈر تو یہ سوچتا ہے اور یہ سوچ کے وہ پھولتا ہے کہ جناب میرے پیچھے اتنی عوام نکلی اور انہوں نے یہ کر دیا، لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ ملک کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ احتجاج ہر ایک کا حق ہے، آپ مہینوں بیٹھ کے احتجاج کریں، جتنا مرضی احتجاج کریں، آپ کو کانسٹیٹیوشن پروٹیکشن دیتا ہے، مگر دوسری طرف اتنا زیادہ تباہی کرنا، اتنی زیادہ بربادی کرنا، پورے کے پورے اسٹیشن، یہ جو میٹرو بس کے اسٹیشن تھے یہ جلا دینا، کور کمانڈر ہاؤس لاہور کو اتنا تباہ و برباد کر دینا، جناح ہاؤس جس کو کہا گیا وہ اتنا تباہ و برباد کر دینا، اس کے علاوہ بہت زیادہ میس کریٹ کیا گیا اور کافی لوگوں کی جانیں گئیں، بہت کچھ ہوا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ تقریباً پورے ملک سے اور اسپیشلی پنجاب سے اور کے پی سے، زیادہ تر پنجاب سے، تقریباً آپ کہہ لیں کہ ابھی تک 30,000 کے لگ بھگ لوگ انہوں نے گرفتار کیے ہیں۔ اس کے لگ بھگ کوئی اس میں ظاہر 20,000 بھی کہہ رہا ہے، کوئی 25,000 بھی کہہ رہا ہے، کوئی اس سے زیادہ فگر بھی بتا رہے ہیں۔ ہم اگر بڑا محتاط ہو کے اندازہ دیں، 20,000 سے لے کے 30,000 کے ان بٹوین لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ان کی گرفتاریاں عمل میں آئیں اور دیکھا گیا کہ کون کون لوگ ان حملوں میں ملوث تھے، نمبر 1، اور دوسرا یہ بھی آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ کون کون لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا اس نیریٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ بیسیکلی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والوں کو نہیں اٹھایا جا رہا، اس نیریٹو کو سپورٹ کرنے والوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کہ جو اس نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں، جو کہ کچھ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جناب ہاں جی وہ ٹھیک ہوا ہے، جناب وہ اتنے حملے ہوئے ہیں، وہ کور کمانڈر، جو اس نیریٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں نا ان کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان کو اٹھا رہے ہیں۔ اب تقریباً آلموسٹ آپ کہہ لیں 20,000 سے 30,000 کے درمیان لوگوں کو پنجاب سے، کے پی سے، پورے ملک سے، ڈفرینٹ ایریا سے اٹھایا گیا۔ جو سب سے تشویشناک بات ہے نا سر، وہ تو جو عمل ہونا تھا 9 مئی کو ہو گیا، پولیس ایکشن میں آئی، پولیس نے لوگوں کو اٹھایا، کچھ کے اوپر پولیٹیکل پرچے بنے، کچھ نے پریس کانفرنس کر کے اپنی جان چھڑائی، سب کچھ ہوا، لیکن سر جو سب سے قابل تشویش بات ہے نا وہ یہ بات ہے کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے ڈفرینٹ منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے جو مقدمات ہیں وہ فوجی عدالتوں میں ہونے چاہیے۔ سر خدا کا نام لیں، فوجی عدالتوں میں ہونے چاہیے، یعنی کہ کیا اب پھر اگین فوج کو اور ان عام لوگوں کو آمنے سامنے آپ نے کھڑے کر دینا ہے؟ یہ دونوں لوگ آمنے سامنے ایک دوسرے کے آ جائیں، اور وہ جو اب دیکھیں نا اگر 20,000 لوگ بھی ہیں، اس کا مطلب 20,000 خاندان ہیں پیچھے، اس 20,000 خاندان کے لوگ ہیں، پھر سارا ایک پورا ایک سرکل ہوتا ہے، وہ سارے لوگ آرمی کے خلاف ہو جائیں، وہ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہماری فوج ہمیں سزائیں دے رہی ہے، انہوں نے غلط کیا ہے، لیکن ہماری آرڈنری کورٹس نہیں ہیں، ہماری آرڈنری کورٹس اتنے بڑے ڈکیتیوں کے اور قتلوں کے فیصلے کر سکتی ہے، تو اس توڑ پھوڑ کے فیصلے نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہیں، ہماری عدالتیں بڑی مضبوط ہیں، ہمارے ادارے بڑے مضبوط ہیں، کر سکتے ہیں۔ پلیز خدا کے لیے اگین ایک تو پہلے نیریٹو پورا بلڈ کیا گیا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہماری گورنمنٹ گرا دی، سب کچھ کیا، کیا اگین جناب یہ نیا بیانیہ کا آپ نے دینا ہے کہ دیکھیں جی فوج نے عام لوگوں کو سزائیں دی؟ سر خدا کا نام لیں، آپ کی مہربانی ہے، فوجی عدالتوں میں ان کے نہ چلائیں، ہماری جو آرڈنری کورٹس ہیں بڑی پاورفل ہیں، بڑی مضبوط ہیں، انشاءاللہ وہ پوری کوشش کے ساتھ، اگر پروسیکیوشن اچھی ہوگی پوری کوشش کے ساتھ سزائیں ان کو دلوائیں وہاں پہ۔ لیکن اگر فوج سزائیں دے گی، فوجی عدالتیں سزائیں دے گی، تو پھر تو وہ آمنے سامنے آ جائیں گے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جناب جو کور کمانڈر ہاؤس اور جو فوجی تنصیبات ہیں ان کے اوپر جو اٹیک جن لوگوں نے کیا ان کا فوجی عدالتوں میں ہوگا۔ جناب مجھے یہ بتائیں، یہ جو کینٹ کے اندر چوریاں ہوتی ہیں یا کینٹ کے اندر کسی کی چوری یا ڈکیتی ہوئی ہے، تو کیا وہ فوجی عدالت اس کو ڈیل کرتی ہے؟ کینٹ کچہری نہیں ڈیل کرتی اس کو؟
کینٹ میں اندر کچہری ہے نا سر, وہ ڈیل کرتی ہے نا, کسی کی چوری ہو جائے, کسی کی اللہ نہ کرے ڈکیتی ہو جائے, کوئی مرڈر ہو جائے, کیا وہ کینٹ کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ فوجی عدالتوں میں لے جاتے ہیں؟ سر پلیز, میری آرمی سے بھی گزارش ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بھی گزارش ہے, اب اگین یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فوج اور پھر جو عام شہری وہ آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں. اور وہ ظاہر ہے عام شہری تو ڈرے گا نا فوج کے سامنے, وہ اس ٹائم تو کچھ نہیں کہے گا, لیکن سر اس کے دل میں, اس کے خاندان کے دل میں, اس کے عزیز و اقارب کے دل میں تو فوج کے لیے آئے گا نا کہ فوج نے ہمارے بندے کو سزا دی اور فوج نے ہمارے بندے کو اس طرح کر کے سنپ کیا اور یہ وہ کیا. اس ادارے کو عام جو عوام ہے اس کے سامنے لا کے کھڑا نہ کریں. ہماری باقی عدالتیں ہیں سر ماشاءاللہ سے کام کر رہی ہیں, سارے کام کر رہی ہیں نا, سارے وہاں پہ مقدمات کو ڈیل کر رہی ہیں, تو سر ان کو بھی ڈیل کر لیں گے. ہم بڑی ایک ہمبل سبمیشن ہے آپ کے سامنے کہ پلیز ہماری فوج کو اور ہمارے کامن لوگوں کو, عام شہریوں کو جو کہ فوج سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ایک اگر پولیٹیکل ایشو کے اوپر اس طرح کی غلطی ان سے ہو گئی ہے, اس کی سزا عام عدالتیں دے سکتی ہیں, نہ کہ ان کو اتنا اسپیشل ٹریٹ کیا جائے کہ وہ اسپیشل ٹریٹ کرنا ساری زندگی کے لیے ان کے دل میں اینیمیٹی چھوڑ جائے. ایسے نہ کریں سر, آپ کی مہربانی. مجھے پوری امید ہے کہ اس کے اوپر فوج کا بھی بڑا کلیئر سٹانس ہوگا, اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بڑی سمجھدار ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ اس طرح کی غلطی نہیں کرے گی کہ ملٹری کورٹس میں لا کے ان عام لوگوں کے سامنے ہماری فوج کھڑی ہو جائے. ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا, اور ان کو عام جو ہماری آرڈنری کورٹس ہیں وہاں پہ ان مقدمات کو ڈیل کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک کو نقصان پہنچا اس سے, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک غلطی کے اوپر اور غلطی کی جائے. اس ہماری آرڈنری کورٹس اس کو ڈیل کریں اور اچھے طریقے سے ڈیل کریں, ایمانداری سے ڈیل کریں. جنہوں نے کچھ نقصان کیا ان کو اس نقصان کے اکارڈنگلی اتنی سزا دی جائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو, اللہ حافظ.